ٹھیک 2 سال بعد جب مردم شماری کا وقت آیا تو مولانا شبیر احمد عثمانی کے مردم شماری کے فارم میں، مولانا ظفر احمد عثمانی کے مردم شماری میں جب یہ خانہ پوچھا گیا کہ ان کی تعلیم کیا ہے، چونکہ مردم شماری پیپر میں یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ جس صاحب کا نام بلدیہ تو یہ لکھا جا رہا ہے تو اس کی تعلیم لکھو، تو تعلیم میں مردم شماری والے مولانا دونوں کو ان پڑھ لکھے، مولانا شبیر احمد عثمانی اور مشرقی پاکستان میں مولانا ظفر احمد عثمانی سے، اور اپنی جنازے کی وصیت کا معاملہ آئے اپنی موت پر تو پھر بھی کہہ دیں کہ اگر مولانا شبیر احمد عثمانی زندہ ہوں تو میرا جنازہ وہ پڑھائیں۔ اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے مولانا شبیر احمد عثمانی کی شرط کیوں لگائی، کیا جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی اور علماء نہیں؟ کہنے لگے کہ مجھے سہارا ہے کہ اگر اس بندے نے جنازے پہ میرے لیے دعا کر دی تو مجھے اپنی بخشش کر دی۔ اب جنازے کی نوبت آئے تو مولانا شبیر احمد عثمانی، جھنڈے کی نوبت آئے تو مولانا شبیر احمد عثمانی، یعنی فرقہ واریت کی آگ ایسی لگی ہوئی تھی کہ جناب مسجدوں میں اعتکاف والوں کو گولی سے اڑایا جا رہا، نماز پڑھاتے ہوئے گولی سے اڑایا جا رہا، گھر محفوظ نہیں، دکان محفوظ نہیں، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ ابن مفتی محمود کو اور زیادہ اللہ اس کی عمر لمبی کرے کہ جس شخص نے اپنے علماء و مشائخ کی پشت پر اور ان کی تمام حمایت کے ساتھ اس آگ کو بجھانے میں جو اس شخص نے کردار کیا، آج اس کو جتنا خراج تحسین پیش کیا جائے کم۔ حضرت مولانا مفتی سید محمد مظہر شاہ اسدی حفظکم اللہ، میں ان کو خطاب کی دعوت دیتا ہوں۔ آج کا خطیب کلیدی خطاب حضرت کا ہوگا اور ابھی وہ انشاءاللہ آپ سے بات فرمائیں گے۔ قبل اس کے جتنے بھی ہمارے علماء تشریف لائے ڈونگا بونگا سے، فقیر والی سے، بہاول نگر سے، ان سب کو میں ایک بار پھر تہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ملا نہیں وطن پاک ہم کو تحفے میں، ملا نہیں وطن پاک ہم کو تحفے میں، جو لاکھوں دیپ بجھے تو یہ چراغ جلا ہے۔ آپ کے سامنے جلوہ فراز ہیں حضرت اقدس مفتی سید محمد مظہر شاہ اسدی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان سعيكم لشتى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى۔ قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ میرے نہایت ہی قابل صد احترام ذی وقار علماء اکرام اور زندگی شعبہ جات کے دیگر معزز حاضرین، میرے لیے انتہائی وائٹل اسلامک ریسرچ سینٹر کے رفقا کا میں اس انتہائی نظریاتی فکری پروگرام پر آپ پاکیزہ نیک صالح نظریاتی فکری شخصیات کا اجتماع پر میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہمہ جہت قابل تحسین ہے جہاں اپنے نظم و ضبط میں اور اپنے وقت کی پابندی کے ساتھ میں پیشگی، یقیناً مجھے آدھا گھنٹہ پہلے حاضر ہونا چاہیے تھا، لیکن میں کسی اور لمبے سفر پر تھا جس میں سے وہ وقت کاٹ کے میں یہاں حاضر ہوا، چونکہ اچانک مجھے پرسوں ہی بتایا گیا، اس لیے میرے لیے کچھ مشکل پیش آئی، لیکن اللہ نے بہرحال مجھے یہاں پہنچا دیا، زیادہ تاخیر نہیں ہوئی۔ میں تہ دل سے آپ کی محبت کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج کا جو عنوان ہے وہ کوئی سطحی عنوان نہیں ہے، اس عنوان میں ایک خون کی لمبی داستان ہے قربانیوں کی، اور آج کے عنوان میں
پوری دنیا میں ہوئے زمین پر کائنات میں آدم کی اولاد میں اتنی بڑی نقل مکانی جو خون سے بھری ہوئی ہو، دنیا میں اس کی مثال نہیں۔ 1947 کے وقت جو پارٹیشن کی نوبت آئی اور لوگ یقیناً خلوص دل سے اور ہر وہ آدمی جو اللہ کے رسول پہ ایمان رکھتا تھا، چاہے اس کا تعلق کسی مزدور کی زندگی سے تھا، چاہے اس کا تعلق کسی بھی شعبے سے تھا، وہ بہرحال اپنے اخلاص میں وہ اپنی مثال آپ تھا۔ میں ایسے لوگ بھی دیکھے اپنے آنکھوں سے، اور ایسے لوگوں کو اپنے ہاتھ پہ میں نے ان کی زندگی کے 60-70 سال پورے ہونے پر میرے ہاتھ پہ بیعت بھی ہوئے، جن کو اپنی والد اور والدہ کا نام نہیں آتا تھا، انہیں معلوم نہیں تھا۔ معلوم نہ ہونے کا مطلب ہرگز نہیں کہ ہم اس کے کسی بھی اعتبار سے ان کے نسب پہ شک کریں، ایسا نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ پارٹیشن کے وقت ان کے عمر اتنی کی تھی کہ جس پر ماں بھی دنیا سے چلی گئی، شہید ہو گئی، باپ بھی، اور وہ دودھ پیتے بچے کی زندگی 7-1.5 سال کی عمر میں، اور قافلے والوں نے ان کو اٹھا لیا، اور اٹھا لینے پر قافلے والوں کو بھی معلوم نہیں بیٹا کس کا ہے، بس بچہ ہے مسلمانوں کا ہے، اور اٹھا کے کوئی آگے سنبھالے گا پال لے گا اسے دے دیں گے۔ اور اس انداز سے اس میں 2 مثالیں بہاول نگر کی بھی ہیں، اور ان میں سے ایک کا تعلق تحصیل بہاول نگر سے ہے اور ایک کا تعلق چشتیاں داغوالا کی سائڈ کا۔ اور وہ شخص جب میرے ہاتھ پہ آیا اور اپنے 2 جوان بچوں کو لایا اور ان کو بھی بیعت کرایا اور وہ خود بھی، تو میں نے جب اس سے نام پوچھا اس کے باپ کا، تو اس نے کہا جی میرا نام یہ ہے اور میں اپنے والد کا نام عبداللہ لکھواتا ہوں، مگر مجھے معلوم نہیں، جس نے مجھے پالا معلوم اس کو بھی نہیں، اور میں قربان جاؤں پالنے والے پر میں حیران تھا کہ صرف یہ ہے کہ ایک اللہ والے کے ہاتھ پہ وہ بیعت تھا اور ذمہ دار تھا، اور اس شخص کی کوئی اولاد کی کمی نہیں تھی، اور اس نے اس کو پالا، اور پالنے کے بعد صرف پالا نہیں بلکہ سرپرست کے طور زندگی میں، وراثت میں نہیں، زندگی میں اس کو 10-12 ایکڑ زمین بھی اس کے نام لگوا کے گیا، اور اس کی شادی کی، اور پھر شادی بھی اپنے خاندان میں کی، شادی کر کے پھر وہ ذمہ دار نے 10-12 ایکڑ زمین لگوائی۔ اور اس شخص نے اپنے بچوں کو کیوں اختیار کیا؟ آپ نے ان کو گریجویٹ کیوں نہیں بنایا؟ آپ ان کو کسی کالج یونیورسٹی کا لیکچرار پروفیسر، آپ اس کو انتظامیہ کی طرف لے جاتے تو بیوروکریٹس بناتے، ایسے راستے کو کیوں نہیں اختیار کیا؟ اس نے کہا کہ حضرت اس راستے کو اختیار نہ کرنے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ میں اس ملک کے لیے میرے ماں باپ نے جو خون دیا وہ صرف اور صرف ایک تصور پر میں یہ سمجھتا ہوں، کوئی وجہ نہیں، چونکہ جو قافلے والے لائے اور اس قسم کے لوگوں سے ہم باتیں سنتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنی جائیدادیں چھوڑ کے آئے، اپنے آباد گھر چھوڑ کے آئے، اور اپنے بہترین محلات کی شکل کے آبادیاں چھوڑ کے آئے، چھوڑنے کے ساتھ اس تصور سے آئے کہ ہمارا ایمان محفوظ ہوگا، ہماری جان محفوظ ہوگی، ہمیں ایک ایسی دھرتی ملے گی جس دھرتی میں ہم اپنا ایمان کے تقاضوں کو بھی پورا کریں گے اور جان کی بھی سلامتی ہوگی، اور جس کا ایک ہی مطلب ان لوگوں کی زبانوں سے جو میں نے سنا کہ پاکستان کا مطلب سوائے اس کے اور کوئی نہیں تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب یہ ایک تصور تھا، اس تصور کی بعض گشت پوری حرارت کے ساتھ ملک کے جب تک 47 سے لے کر اس کے 2010 تک اس کے اندر حرارت پوری تھی، اور اس کا مطلب بچوں کو اسکولوں میں کالجوں میں جھنڈیاں ہاتھ میں دے کر 14 اگست کو ایک ہی رٹا لگوایا جاتا تھا، بتایا جاتا تھا زبانوں پہ کہ جناب پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ، بس وہ اس کے علاوہ وہ کوئی اور مفہوم سے لوگ نہ جانتے تھے، نہ تقاضا تھا، نہ وہ اس اور چیز سے۔ ہمارے ایک دارالعلوم دیوبند کے عظیم انسان گزرے ہیں،
حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کے پوتے حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ میری اگرچہ آپ عمر کے حساب سے تو میری باتوں کو مت تولیے گا کہ ورنہ تو پھر مشکل ہو جائے گی آپ کے لیے، اور میں حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے نمازیں پڑھی، اور میں اپنی اس عمر کے حصے میں دیوبند میں گیا جب میں ابھی 18 سال کی عمر کو بس 1 مہینہ ہوا ہی تھا کہ جس پہ شناختی کارڈ بنوایا اور میں نے دارالعلوم دیوبند کو دیکھا، اور اس وقت سے میں نے 13 سال تک دارالعلوم دیوبند کے اور پانی پت اور جناب یہ مشرقی پنجاب کا علاقہ اور اسی طرح دلی کا علاقہ، دیوبند کا علاقہ، سہارنپور کا علاقہ، رائے پور کا علاقہ، یہ وہ علاقے ہیں جو میں نے اپنے مادر وطن کی طرح، جس علاقے میں کوئی گاؤں میں بستی میں آدمی پیدا ہوتا ہے، جیسے ان جگہوں سے آدمی واقف ہوتا ہے، میں نے وہاں اس طرح کا وقت کاٹا ہے اور گزارا ہے۔ صرف میں نے وہاں سے روحانی نفع نہیں اٹھایا، میں نے کئی جہتوں سے بہر اللہ کے فضل و کرم سے وہاں مجھے مہینوں حتیٰ کہ میرے تو خاندان کے میرے گھر کے بچے اور میرے اہلیہ اور میرے ساتھ ہوتے تھے، اور میرے تو ایک بچے کی پیدائش بھی وہاں کی دیوبند۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ میری آنکھوں نے جو کوئی دیکھا، جن لوگوں کو دیکھا، جن اکابوں کو قریب سے دیکھا، جن بزرگوں کو دیکھا، تو یقینی بات ہے کہ ہماری آنکھ میں بہرحال آسانی سے کوئی جلدی کوئی آدمی سجے گا نہیں، سجے گا تو اس کے لیے بہت کچھ معیار بھی ہوگا، ذہن میں دماغ میں ایک تصور بھی ہوگا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ لوگوں نے جو قربانیاں دی وہ ایک ہی مطلب تھا کہ ہماری جان محفوظ ہوگی، ہمارا ایمان محفوظ ہوگا۔ اب ہم نے 14 اگست آتا ہے، ہمارے لیے ایک آزادی کا تصور آتا ہے۔ اگر آپ اور میں 30-40 سال پیچھے نظر ڈالیں، اپنی ماں پہ، اپنی خالہ پہ، اپنی نانی پہ، اپنی دادی پہ نظر ڈالیں، تو اپنی نانی اور دادی کے اللہ رب العزت نے آنکھ میں جو حیا دیا، بھلے وہ عالمہ نہیں تھی، وہ فاضلہ نہیں تھی، وہ کسی شیخ وقت کی بیٹی نہیں تھی، ایک مزدور کسان کا کاشتکار کی بیٹی ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں جو حیا، اس کے جو پردے میں گھونگھٹ نما ایک کیفیت، وہ گلی سے گزرتی ہے، بستی سے گزرتی ہے، اور ایسی عورتیں جناب ٹانگے پہ سواری کرتی ہیں، تو ایسے با حیا لوگ موجود تھے کہ ان کے پاؤں پہ نظر ڈالتے ہوئے حیا محسوس کرتے تھے۔ کوئی تکلفاً پردے کے احکامات جاری کرنا، لوگوں کو ڈانٹ ڈپٹ کے سمجھانے کا یہ کوئی تصور نہیں تھا، بلکہ لوگوں میں ایک حیا نام کی ایک چیز تھی۔ آج ہم نے اس انداز سے ذرا تولنا ہے کہ کیا کھویا کیا پایا، ہماری کیا ذمہ داریاں تھیں، اور ہمیں کیا کسی نے کچھ دیا۔ ملک ملا جناب قائد اعظم محمد علی جناح کہ آپ خطبات کو، صرف 13 خطبات ان کے ایسے ہیں، اگر انہی کو ذرا گہری نظر سے ان کے خطبات کو ہی پڑھ لیا جائے، میں اگر اس نیت پہ آ جاؤں کہ میں نے آج صرف اور صرف جناب قائد اعظم محمد علی جناح کی زبان سے آپ سے بات کرنی ہے، تو شاید آپ کے پاؤں تلے زمین نکلے گی۔ ہم نے محمد علی جناح کو کیسے پہچانا اور وہ کیا تھے، اور آج کے اسمبلیوں میں محمد علی جناح کون سا پیش کیا گیا۔ اب تو ان کی تصویر پہ جھگڑا ہو گیا کہ آیا ٹوپی والی تصویر اس کی دی جائے یا ٹوپی کے بغیر دی جائے، آیا محمد علی جناح اسلام پسند انسان دکھایا جائے یا ایک انتہائی سیکولر ذہنیت کا حامل وہ دکھلایا جائے۔ اب تو اس قسم کی بحث ہونے لگی۔ میں علماء کی قربانیوں پہ قربان جاؤں جنہوں نے ایک ایک موقع پر حضرت ملک کے تمام جہتوں پر اس کی لاج رکھی۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے کئی خطوط ملے جب 47 کے بعد، 48 میں ملے، 49 میں ملے، مجھے 2 سال تک، 1.5-2 سال تک خطوط ملے۔ مجھے بڑی آفر کی گئی، کہا گیا کہ جناب آپ پاکستان آئیے اور یہاں آپ چیف جسٹس بنیں گے اور یہاں اسلام کا بول بالا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ حتیٰ کہ میں نے اپنے دادا کے اس یونیورسٹی کو خیر باد کہہ دیا، دیوبند کو، جہاں کا میں ایک انتہائی حاکم وقت کی طرح ایک بے تاج بادشاہ تھا، اس انداز سے جو ہوتے ہوئے بستی آنکھوں سے جس دھرتی کو، جس چمن کو، جس یونیورسٹی، اسلامی یونیورسٹی دیوبند کو میرا چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ میری زمین پر پاؤں ٹانگیں کانپ رہی تھی، لیکن خیر میں اس محبت میں لوگوں کے اس قسم کے خطوط پر میں نے بہرحال
اس کو چھوڑ دیا، اب میں یہاں آ گیا۔ یہاں آنے کے 6 مہینے حضرت نے گزارے، 6 7 8 مہینے کے بعد جس قسم پرسی پر جس پریشانی میں وقت گزارا، میں کرتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اس خط پہ جب نظر ڈالتا ہوں پھر میں دیکھتا ہوں کہ پاکستانی علماء نے ہمیں کیا دیا، اور اگر اس کو اس انداز سے نہ پہچانے تو شاید آپ اپنے علماء کی خدمات کو پہچان نہیں سکیں گے۔ اگر کوئی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی قربانیوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے مشرکین مکہ اور مدینہ وادی یثرب کی دھرتی کو، اور اسی طرح کیسر و کسریٰ کے حالات کو جو آدمی نہ جانتا ہو تو وہ اپنے امام الانبیاء کی خدمات کو کبھی نہیں جان سکے گا۔ پہلے وہ یہ جانے کہ رسول اللہ سے پہلے مکہ اور مدینہ کے کیا حالات تھے، اور پہلے یہ جانے کیسر و کسریٰ کی طاقتیں کیا تھیں اور انسانیت کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، پھر آپ اپنے نبی کی خدمات کو، نبی کی قربانیوں کو، نبی کے دین کو آپ پہچانیں گے۔ آپ کو ایک ایک پل پہ نظر آئے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں کیا ملا۔ اگر ہم پہلے یہ دیکھیں کہ 1947 اور 47 کے فوراً بعد ہمارے حالات کیا تھے، کس قسم کے تھے، آپ جانتے ہیں حضرت کوئی عام میں سے ناواقف نہیں ہے۔ ہمارے 2 شخصیات چلی گئیں۔ سب سے پہلے تو جناب زیارت کے مقام پر بانی پاکستان کی موت ہوئی، اور اس موت کو آج تک اس مسئلے کو سمجھا نہ سکے کہ بانی پاکستان کی موت ہوئی کیسے، اس کو نہ پہچان سکے، آج تک اس موت کا سبب ہی نہ پہچان سکے۔ ابھی 2 سال نہیں گزرے تھے، ان کا ایک قیمتی ساتھی جناب ملک کا پہلا وزیر اعظم، اور وہ جناب وہاں پنڈی میں قتل ہو جاتا ہے۔ جب وہ قتل ہوتا ہے اس کا قاتل آج تک نہ مل سکا۔ بھئی پہلا وزیر اعظم، ابھی ملک کو 2 2.5 سال ہوئے ہوں اور جناب بنے کو، اور وزیر اعظم قتل ہو جائے اور قاتل ملے نہ۔ اس سے آپ یہ پہچانیں گے کہ ملک کے اندر اندرونی طور پر کس قسم کی اندر کی سازشیں ہوں گی، اور کس قسم کے خلفشار کے اندر ملک حاصل ہوا، اور کس قسم کے اس خلفشار میں جناب لوگوں نے کتنا بڑا خون دے کر اس ملک کو حاصل کیا۔ اب اس کی طاقت آزمائی ہو رہی تھی۔ ایک تو طاقت آزمائی یہ ہو رہی تھی، اور جناب قائد اعظم محمد علی جناح کے دنیا چھوڑنے کے بعد ہی، ابھی دنیا چھوڑی نہیں، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی دنیا سے گئے نہیں، تو فوراً یہ بحث شروع ہو گئی، خفیہ خفیہ آہستہ آہستہ یہ بحث شروع ہو گئی کہ ملک سیکولر بنے یا ملک میں اسلام کا بول بالا ہو۔ پوری توانائی اس وقت سے لے کے 1951 سے لے کر آج کے دن تک عالمی اسٹیبلشمنٹ اس بات پہ پورے زور کے ساتھ تھی کہ اس مملکت خدا داد میں سیکولر نظام ہونا چاہیے، مذہبی دینی اسلامی نظام کا دور دور تک کوئی لگاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی پشت پر ادارے تھے، ان کی پشت پر تمام تحفظات کی طاقت موجود تھی، مادی اسباب کے اعتبار سے کوئی طاقت نہیں تھی جو اس کو سیکولر بنانے میں اس کے لیے پوری طاقت آزمائی نہ ہو رہی ہے۔ لیکن میں قربان جاؤں مولانا شبیر احمد عثمانی کی قبر کو اللہ نور سے بھرے، پارلیمنٹ کے اندر پہلا ممبر، آپ یہ دیکھیں جب ملک کا جھنڈا لہرانے کی بات آئی تو ایک مشرقی پاکستان میں ایک مغربی پاکستان میں جب جھنڈا لہرانے کی بات آئی تو یہ لگا کہ بندہ پورے ملک میں وہ چنو جو علم میں بھی اونچا ہو، تقوی میں بھی اونچا ہو، اور ملک کی وفاداری میں اس جیسا مخلص کوئی نہ ہو۔ اب 3 شرطیں چاہیے تھیں، علم میں بھی اونچا ہو، تقوی میں بھی اونچا ہو، اور ملک کے حاصل کرنے میں، بنانے میں، قربانیوں میں وہ بندہ اس کا اخلاص بھی ہو، اس کی قربانیاں بھی ہوں۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد عثمانی پہ نظر پڑی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اس دھرتی پر تینوں شرطیں پوری ہوتی ہیں۔ علم میں بھی کوئی کم درجے کے نہیں ہیں یہ لوگ، ان کے برابر کا ہم وزن کوئی بندہ اس دھرتی پر نہیں ہے، علم میں بھی ٹاپ کے لوگ ہیں، اور ساتھ قربانی دینے میں، اخلاص میں بھی ٹاپ کے لوگ ہیں۔ جب یہ ساری شرطیں ان کے اندر پائی جاتی تھیں، اب انہوں نے چونکہ کسی ملک کا سب سے زیادہ کسی چیز کی عزت ہوتی ہے تو وہ اس کا جھنڈا ہوتا ہے۔ اس جھنڈے کی حقیقت ہم مولوی تو آسانی سے جان سکیں گے، شاید دوسرا آدمی جھنڈے کو شاید نہ جان سکے۔
ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سریے کی ترتیب دی، جس میں خود شریک ہوتے تھے اسے غزوہ کہتے تھے، جس میں آپ تشکیل دے کے ڈیوٹی لگا کے بھیجتے تھے اسے سریہ کہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دی، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی 4-5 ڈیوٹیاں لگائیں کہ سب سے پہلے سپہ سالار فلاں ہوگا، جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوگا، اگر وہ شہید ہو گیا تو اس کی جگہ پہ فلاں جھنڈا لے لے گا، وہ شہید ہو گیا تو فلاں جھنڈا لے لے گا، وہ شہید ہو گیا تو فلاں جھنڈا لے لے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بس یہ ترتیب بتانا تھی۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہو گیا کہ آگے ہونا کیا ہے۔ آقا نے جو ترتیب بتائی، اسی ترتیب میں ہمیں بہت کچھ فکر لگ گئی، کہ چونکہ آپ نے فرمایا تو اشارہ کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جھنڈا زمین پہ نہیں آنا چاہیے، یہ گرنا نہیں چاہیے، اس جھنڈے کی عظمت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تصور دیا۔ اب جھنڈے کی حقیقت تو یہ لوگ جانیں کہ جھنڈا ہوتا کیا ہے اور کس قسم کی جھنڈے کی عظمت کیا ہے۔ جو کائنات میں کسی بھی امت مسلمہ میں یا امت غیر مسلمہ میں جو سب سے زیادہ کسی ملک کے لیے، کسی تنظیم کے لیے، کسی جماعت کے لیے سب سے زیادہ کوئی اونچا رکھنے کی کوئی چیز ہے، اپنے سر سے بھی اونچا رکھنے کی، تو وہ ایک ہی جھنڈا ہوتا ہے، جس پر آدمی آخری جان دیتے ہوئے، سانس لیتے ہوئے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اب یہ جناب ملک کے لیے سب سے قدر و قیمت والی چیز کے لیے انتخاب تھا کہ پرچم کشائی کرنی ہے، تو اس پرچم کشائی میں سب سے پہلا پرچم مغربی پاکستان میں لہرائے کون، تو اس کے لیے مولانا شبیر احمد عثمانی کا نام چنا گیا، اور مشرقی پاکستان میں مولانا ظفر احمد عثمانی کا نام چنا گیا۔ جب ان کے نام چنے گئے تو ٹھیک 2 سال بعد جب مردم شماری کا وقت آیا تو مولانا شبیر احمد عثمانی کے مردم شماری کے فارم میں، مولانا ظفر احمد عثمانی کے مردم شماری میں جب یہ خانہ پوچھا گیا کہ ان کی تعلیم کیا ہے، چونکہ مردم شماری پیپر میں یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ جس صاحب کا نام بلدیت یہ لکھا جا رہا ہے تو اس کی تعلیم لکھو، تو تعلیم میں مردم شماری والے مولانا دونوں کو ان پڑھ لکھے، مردم شماری پہلے ہوئی تو دونوں کو ان پڑھ لکھا، اور جب جھنڈا لہرانے کی بات آئی تو ان سے زیادہ عزت والا، ان سے زیادہ علم والا، ان سے زیادہ ثقافت، ان سے زیادہ اس ملک کے لیے قربانی دینے والا کوئی اور نہیں۔ میں قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک جملہ سناتا ہوں۔ ان سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ آپ یہ بتلائیے کیا جس ملک کو حاصل کرنے کے لیے آپ تحریک چلا رہے ہیں، تحریک پاکستان میں جناب قائد اعظم محمد علی جناح سے پوچھا کہ آپ کامیابی کس حد تک سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے اور تو کچھ پتہ نہیں کامیابی کا کہ مجھے کیسی حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی، البتہ ایک خیال آتا ہے تو اس پر مجھے ناکامی کا کوئی تصور نہیں، کامیابی ہی کامیابی ہے، 100% مجھے کامیابی پر یقین ہے، جیسے سورج کو دیکھنے پہ یقین ہے اتنا ملک کے حاصل کیے جانے پر گیا۔ سے پوچھا کہ بھی آپ کو یقین کس بات پر ہے، کیوں اتنا یقین ہے، کیا کون سی طاقت ہے؟ کہنے لگے کہ میرے پاس طاقت یہ ہے کہ میری پشت پر ایسے ایسے لوگوں کی حمایت ہے علم و تقوی کی کہ جن پر آسمان دنیا بھی ان کے علم و تقوی پہ ناز کرتا ہے، چونکہ میری پشت پر ان لوگوں کا سہارا ہے، وہ میری پشت پر موجود ہیں، ان کا خون، ان کی قربانیاں، ان کی زبان، ان کی گفتگو، ان کی حمایت، انہوں نے نہ اپنی عزت کی پرواہ کی نہ کسی چیز کی پرواہ کی، چونکہ میری پشت پر، میں خود تو اس لائق نہیں ہوں میں اپنی کوئی چیز پیش کروں، لیکن میں اپنی پشت پر ایسے لوگوں کو پیش کر سکتا ہوں جس پر مجھے ناکامی کا کوئی تصور۔ اب جناب جب یہ تصور ہو، اب یہ بانی پاکستان تو علماء کا یہ تصور دے، اور جناب بانی پاکستان تو محمد علی جناح اپنے ہاتھ سے جھنڈا لہرائیں، تو جناب حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی اور مشرقی پاکستان میں مولانا ظفر احمد عثمانی سے اور اپنی جنازے کی وصیت کا معاملہ آئے اپنی موت پر، تو پھر بھی کہہ دیں کہ اگر مولانا شبیر احمد عثمانی زندہ ہوں تو میرا جنازہ وہ پڑھائیں۔ اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے مولانا شبیر احمد عثمانی کی شرط کیوں لگایا، کیا جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی اور علماء نہیں؟ کہنے لگے کہ مجھے سہارا ہے کہ اگر اس بندے نے جنازے پہ میرے لیے دعا کر دی تو مجھے اپنی بخشش مل جائے۔ اب جنازے کی نوبت آئے تو مولانا شبیر احمد عثمانی، جھنڈے کی نوبت آئے تو مولانا شبیر احمد عثمانی،
اور جب مردم شماری کی بات آئے تو ان پڑھ لکھا جائے، اور ان کی اولاد کے ساتھ آج کے دن تک، آج ان کی روحانی اولاد کے ساتھ آج تک جنہوں نے ملک کے لیے قربانیاں دی ان کو آج دہشت گردی کا ایک تصور سمجھایا۔ ہم اس پہلو پہ تو بعد میں جائیں گے کہ یہ کیا چیز ہے، میں اس طرف تو میں ابھی اس رخ نہیں کرتا، چونکہ مجھے جناب مولانا ساجد صاحب نے جس بات پر مجھے اپنے جملے اور اپنے اس آج کے پروگرام میں، اسی لیے میں پوری کوشش کر رہا ہوں میں دائیں بائیں، اور حتیٰ کہ میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دے رہا میں یہاں سے شروع کروں، چونکہ بے انصافی ہے۔ اس 47 سے پیچھے اتنی بڑی قربانیاں ہیں، میں اگر بیان کروں 1785 سے جب تحریک آزادی شروع ہوتی ہے، 1785 سے، تو انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ کے علماء، آپ کے باپ دادا نے قربانیاں جو دی ہیں وہ 1947 سے نہیں، وہ 1785 سے دی ہیں۔ 1785 سے دیتے ہوئے 1833 میں شہیدین کی شہادت کے بعد پھر وہ ایک زمانہ گزرتا ہے جناب 1857 تک۔ 1857 سے پھر ایک کروٹ تحریک لیتی ہے کہ جناب وہ 1920 تک، 1920 کے بعد پھر کروٹ لیتی 1935 تک، 1935 سے پھر جناب ایک آغاز ہوتا ہے کہ جو 1947 کے بعد کی تاریخ ہو۔ ہم اس کا ایک نقشہ ہر حصے کا الگ ہے، ہم اس کو جس کچھ بھی چھڑیں گے آپ کو ایک بے بہا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر علماء کی قربانیوں کا اندازہ نظر آئے گا۔ اگر آخرکار جو انگریز خود لکھے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ دلی سے لے کے لکھنؤ تک پورے روڈ پر کوئی درخت نہیں تھا جس درخت پر لمبے کرتے والے اور داڑھی والے کی لاش نہ لٹک رہی۔ اب میں اتنے سے جملہ میرے دشمن نے لکھا، میں نے نہیں لکھا، میرے باپ نے نہیں لکھا، کسی عالم نے نہیں لکھا، انہوں نے لکھا کہ ان کی لاشیں لٹک رہی تھی۔ کس جرم میں؟ اس جرم میں کہ وجہ یہ ہے کہ 750 سال تک متحدہ ہندوستان پہ حکومت کرنے والا مسلمان اور مذہبی شخص ایک تصور کا علم بردار، اور ہمارے مقابلے میں ٹکر میں، ہمارے مقابلے میں تحریک چلانے والا، تحریک آزادی کے اندر روح پھونکنے والا اور اپنی پشت پہ تمام اقوام، ہندو غیر مسلم اقوام کو اپنے ساتھ جمع کرنے والا، وہ صرف اور صرف مسلمان ہی قیادت تھی، جو ان سب کو آزادی کا تصور، آزادی کا خیال دینے والا مسلمان ہی تھا۔ چونکہ لی حکومت مسلمانوں سے، چھینی حکومت مسلمانوں سے، تحریک میں آگے آئے مسلمان، جب علماء کا ایک شکل میں آئے تو انہوں نے اپنا دشمن سوائے مسلمانوں کے اور مسلمانوں کے ایک طبقے علماء کے علاوہ کسی اور کو، علماء میں علماء دیوبند کے ساتھ بریلوی علماء کی بھی قربانیاں ہیں، اہل حدیث علماء کی بھی قربانیاں ہیں، اہل تشیع علماء کی بھی قربانیاں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں کی قربانی، البتہ یہ الگ الگ نصیب ہے کہ امامت و قیادت میرے رب نے علماء دیوبند کے ہی ہاتھ میں رکھی۔ امامت قیادت ہر دور میں میرے رب نے ان کے ہاتھ میں رکھی، چاہے وہ 1785 کا دور تھا، چاہے 1857 کا دور تھا، چاہے 1833 کا دور تھا، چاہے جناب 1920 کا دور تھا۔ 1920 میں آپ دیکھیں، 1919 میں جمعیت علماء ہند کی بنیاد رکھی جاتی ہے، شیخ الہند مالٹا جیل میں ہے، اور امرتسر میں جناب ایک اہل حدیث حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری، وہ جناب امامت کے لیے، صدارت کے لیے حضرت مفتی اعظم مفتی پاکستان مفتی کفایت اللہ کا نام چنتے، فرمایا صدر یہ ہوگا۔ اہل حدیث و عالم تھے لیکن اس معاملے میں امامت ان کے ہاتھ میں تھی۔ اور جب 1920 میں حضرت آئے رہا ہو کے، رہائی کے بعد جب پہلا اجلاس ہوتا ہے دلی میں، تو سب سے پہلے اسی جمعیت علماء ہند کا صدر حضرت شیخ الہند کو بنا دیا گیا۔ حضرت شیخ الہند کی وفات ہوتی ہے تو مولانا ابوالکلام آزاد کو بنا دیا جاتا ہے۔ اب یہ ایک سلسلہ چلتا ہے۔ جب ملک تقسیم ہونے لگا، ملک تقسیم ہوتے وقت ایک تصور تھا، ایک خیال تھا، وہ یہ کہ ہم جب یہاں ملک تقسیم ہوگا، یہاں سے مسلمان جائے گا ہندوستان سے، تو جائے گا تو کیا یہاں سے جو مسجدیں چھوڑ کے جائے گا، جو مدارس چھوڑ کے جائے گا، جو خانقاہیں چھوڑ کے جائے گا، ہم نہ تو قبر اٹھا کے لے جا سکتے ہیں، نہ مسجد اٹھا کے لے جا سکتے ہیں، تو ان مسجدوں کا کیا بنے گا؟
جو طبقہ ان مسئلوں کے معاملے میں حساس تھا، انہوں نے کہا کہ ہم اس قسم کی تقسیم کے قائل نہیں ہیں، اور اگر یہ پیچھے سے مسجدیں جناب جانوروں اور سوروں کے لیے یہ جناب یہ بن گئے پیچھے اور ساری کی ساری توہین ہوئی تو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ ایک طبقے نے کہا کہ ہم عارضی طور پر جاتے ہیں، اور جانے کے لیے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے عارضی طور پر ہجرت کی مدینہ منورہ، وہاں فاتح ہو کر ہم آئیں گے اور پھر اپنے تمام جو یہاں بقایا جات ہیں ان کی عزت و حرمت کو آزادی اور بحالی دلوائیں گے۔ اب ان کا ایک پاکیزہ تصور ان کا بھی تھا، دونوں اپنے اپنے تصور میں مخلص تھے، دونوں اپنے اپنے خیال میں حد سے زیادہ انتہائی ایمانی غیرت کے علمبردار تھے۔ ان کے ذرا برابر بھی ایسا نہیں کہ ان کے اخلاص پہ کوئی شک ہو۔ مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد عثمانی، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمام حضرات حکیم الامت کی پوری ٹیم جو ان کے ساتھ لگی ہوئی تھی، وہ سارے کے سارے یہ تصور رکھتے تھے دین حق کا بول بالا ہوگا، اور جناب ہندو بنیا کل کو انگریز کا ٹاؤٹ بن کے کوئی زیادتی کرے گا تو ہم ان مسلمانوں کے لیے بھی کچھ کریں گے۔ لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ جب ملک حاصل ہو جائے گا تو ہمارے ساتھ کیا بنے گا، ان کو یہ معلوم نہیں تھا، ان کو یہ تصور نہیں تھا۔ انہوں نے وہاں تو آزادی کیا دلوانی تھی، اپنے ملک کو بچانا مشکل ہو گیا کہ آیا اس میں دین حق کا بول بالا ہو یا یہ سیکولر بنے۔ آج کے دن تک سیکولر ذہنیت آج کے دن تک چلی ہوئی۔ اگر یہ علماء پگڑیوں والے 13-14 اسمبلی میں نہ ہوتے، کبھی 2 ہوتے ہیں، کبھی 4 ہوتے ہیں، کبھی 13-14 ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں اکثریت کبھی بھی نہیں ہوئی، کبھی 2 تھے، کبھی 3 تھے، کبھی 4 تھے۔ آج کل پچھلے جو 2-4 ٹینور گزرے ان میں تعداد ان کی 13 سے 14 تک رہی۔ 13-14 اگر 250, 300, 350 کی اسمبلی کے اندر موجود ہوں اور وہ اس ملک کے اندر تمام وسائل ایک طرف اور ان کا اخلاص ایک طرف، اور اس ملک میں ایمان کی حفاظت کے لیے اور اس ملک کی وحدت کے لیے آج کے دن تک اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کسی مدرسے کا پڑھا ہوا اس ملک کا غدار نہیں ثابت ہوا۔ آج کے دن یہ داغ ہمارے نام میں نہیں ہے۔ ہاں یہ تو ہے کہ جو ہمارے مدرسوں سے ہٹ کر ملک چھوڑ کے بھاگ گئے یہ تو ہوا، لیکن آپ کو ملک میں چھوڑ کے بھاگنے والوں میں کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے کے اوپر یہ نام آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ الحمدللہ ہم یہ اس کو جانتے تھے۔ اس ملک کے اندر مسجد کا کام کرنا، مدرسے کا کام کرنا، لوگوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے کام کرنا، یہ سارا کا سارا کام حکومتوں کا تھا۔ ملک کے لیے 2 حصے تھے، ایک تھی اس کی سرحدی چیزوں کی حفاظت کرنا، زمینی حقائق کی حفاظت کرنا، اور ملک کے اندر نظام چلانا جس میں امن فراہم کرنا۔ ایک تھا لوگوں کے نظریے کی حفاظت، ایمان کی حفاظت، ان کی جان کی حفاظت کے ساتھ۔ جہاں تک ایمان کی حفاظت تھی، مولانا شبیر احمد عثمانی، شیخ الہند مولانا محمود حسن کی روحانی اولاد نے کوئی گاؤں بستی کوئی شہر خالی نہیں جو شیخ الہند کے نظریاتی فکری کسی مسلک سے بھی تعلق ہو، جو بھی شیخ الہند کے سائے میں رہا، کسی بھی روپ میں ان کا باپ دادا رہا، اس ملک کا وفادار بھی ثابت ہوا، اور اس ملک کی عوام کی آنے والی ینگ جنریشن نئی نسل کے ایمان کی حفاظت کے لیے وہ کام کیا جو آج تک دنیا کے اندر کہیں بھی حکومتیں نہ کر سکیں، جو آپ کے علماء نے یہ کام کیا، جس پر آج آپ کا میرا ایمان محفوظ ہے، جس پر آج میرا اور آپ کا کسی وقت جنازے کی ضرورت پڑے تو جناب چاہے کتنا بڑا سکالر ہو، کتنا بڑا سیکولر ذہنیت کا حامل ہو، اگر وہ مسلمان ہے، مسلمان کا بیٹا ہے، تو آج جناب مدرسے والا اس کے پیدائش سے لے کر اس کی وفات تک ساتھ دیتا۔ گھٹی دینے کا ٹائم آئے تو عالم، اور جوان ہو اس کے نکاح کا ٹائم آئے تو مولوی، اور اگر اس کے فوت ہو جائے جنازے کا وقت آئے، کوئی قریب آئے نہ آئے لیکن یہ اس وقت سینہ تان کے آتا ہے پرواہ کیے بغیر کہ جناب میں جس جگہ پہ جنازہ پڑھانے جا رہا ہوں میری اپنی زندگی کا کیا سودا ہوگا اسے کچھ معلوم۔ میں ایک چھوٹی سی مثال سناتا ہوں۔ میں 1995 میں خیرپور ٹامے والی میں آیا، میں وہاں 4 سال گزارا۔ 1996 میں وہاں کوئی 7 آدمیوں کا اکٹھا قتل ہوا، سنی شیعہ قتل ہوا، 7 آدمیوں، جن میں سے 3 سنی تھے، 4 اہل تشیع تھے۔ اب جب سنیوں کے جنازے کا وقت آیا
تو میں خیرپور ٹامے والی نہیں تھا، تو مجھے ان کی جب خبر پھیلی صبح 8 بجے 9 بجے، تو مجھے فون آنا شروع ہو گئے، 10 11 بجے 12 بجے تک فون آئے کہ شاہ صاحب کہیں غائب ہو جاؤ، چلے جاؤ، تو جنازہ خطرے سے خالی نہیں، زندگی سے خالی نہیں، تو لوگ اور کوئی عالم ملے گا نہیں، آپ کی طرف آئیں گے، جنازہ آپ کو پڑھانا پڑے گا، تو آپ بھی کہیں غائب ہو جائیں۔ میں کہا یار میں اس چیز سے واقف نہیں تھا کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے، مجھے کیوں اتنا ڈرا رہے ہیں، کیوں گھبرا رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے۔ خیر بہرحال اللہ کا شکر ہوا کہ میں اپنے گھر سے نکل کے تقریباً کوئی 6-7 ایکڑ کا فاصلہ تھا جنازہ کا جہاں مجھے جانا تھا، میں گیا، جنازہ 3 جنازے اکٹھے پڑھائے، اور میں اپنے آپ کو جان کو جوکھوں میں ڈال کے خیرپور ٹامے والی میں ان 3 اکٹھے شہیدوں کا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ملتا تھا، خوف کے مارے کہ زندگی خطرے سے خالی نہیں۔ میں نے وہ وقت بھی اپنے ملک میں دیکھا کہ امام صاحب رکوع میں جا رہے ہیں، مقتدی پیچھے سر بھی اٹھا کے دیکھتے ہیں گولی تو نہیں آ رہی۔ میں نے وہ وقت بھی دیکھا، یعنی فرقہ واریت کی آگ ایسی لگی ہوئی تھی کہ جناب مسجدوں میں اعتکاف والوں کو گولی سے اڑایا جا رہا، نماز پڑھاتے ہوئے گولی سے اڑایا جا رہا، گھر محفوظ نہیں، دکان محفوظ نہیں۔ لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ ابن مفتی محمود کو اور زیادہ اللہ اس کی عمر لمبی کرے کہ جس شخص نے اپنے علماء و مشائخ کی پشت پر اور ان کی تمام حمایت کے ساتھ اس آگ کو بجھانے میں جو اس شخص نے کردار کیا، آج اس کو جتنا خراج تحسین پیش کیا جائے کم۔ جب کبھی بھی ملک پر مشکل وقت آیا، جب کبھی بھی مشکل وقت آیا، اس مشکل وقت میں بہرحال علماء اپنے آپ کو سامنے میدان میں لائے۔ کارگل کا معاملہ آئے تو مجاہدین سامنے سینہ تان کے قربانیاں دیں، اپنے ملک و ملت کی قربانی دینے کے لیے۔ بارڈر ایریا کے کسی حصے پر بھی کوئی معاملہ آتا تو یہی جناب داڑھی والے اپنی قربانی دیں۔ یہ واحد قربانی دینے والا طبقہ ہے جس نے اپنی عوام کو 3 چیزوں سے آشنا کیا۔ ایک تو اس چیز سے آشنا کیا کہ تمہارے ایمان کی حفاظت کہاں، کس جگہ پہ، اس سے آشنا کیا۔ دوسرا یہ کہ ملک و ملت میں اپنے مدرسوں میں کوٹا سسٹم نہیں رکھا کہ یہاں صرف اور صرف پنجابی پڑھیں گے، سندھی نہیں پڑھیں گے، بلوچی پڑھیں گے، فلاں نہیں پڑھیں گے، بلکہ انہوں نے اپنے مدرسے میں وحدت دیتے ہوئے پٹھانوں کا بچہ آیا اس کو بھی پنجابیوں کے ساتھ بٹھایا، سندھیوں کا بچہ اس کو ساتھ بٹھایا ہے، پشتونوں کا بچہ ساتھ بٹھایا ہے، بلوچوں کا بچہ ہے تو ساتھ بٹھایا ہے۔ ان کو چاروں پانچوں کو ایک وحدت کے ساتھ ایک تصور دیا کہ میرے ملک میں تقسیم نہیں ہے، میرے ملک کی ایک ہی پہچان ہے کہ تم پاکستان ہو۔ تمہاری سب سے بڑی شناخت بس وہ ایک ہی شناخت ہے کہ تم اپنی شناخت یہ کرواؤ کہ تم پاکستان میں ہو، اپنے وطن کی بنیاد پہ شناخت۔ قربان جاؤں حضرت شیخ العرب والعجم حضرت سید حسین احمد مدنی کا آگ لگی ہوئی اختلاف کا زمانہ، سیاسی اختلاف، لیکن وہ فرما رہے ہیں ایک وقت آئے گا کہ دنیا تقسیم ہوگی وطن کی تقسیم کی بنیاد پر، اور شناخت ہوگی تو وطن کی بنیاد پہ۔ آج میرا اور آپ کا پاسپورٹ بنتا ہے، ہم سے ہماری شناخت پوچھی جاتی ہے تو وہ وطن کی بنیاد پہ پوچھی جاتی ہے، مذہب کی بنیاد پہ نہیں پوچھی جاتی۔ چاہے اس ملک کا سنی ہے، چاہے اس ملک کا شیعہ ہے، چاہے اس ملک کا دیوبندی ہے، چاہے اس ملک کا بریلوی ہے، چاہے اس ملک کا مسلم ہے، چاہے اس ملک کا نان مسلم ہے، لیکن اس کی شناخت وہ ایک ہی وطن کے اعتبار سے کہ پاکستان۔ اور اس شناخت کے ساتھ آج ہم ایک تصور کے ساتھ زندہ ہیں۔ آج علماء نے، مدارس نے، اہل مدارس نے اس شناخت کو باقی رکھنے کے کالج میں، یونیورسٹیوں میں سسٹم ہوا، کوٹا سسٹم ہوا۔ بہت سارے صوبوں میں یہ مسئلہ ہے کہ پنجابی نہیں جا سکتا، بلوچی پڑھ سکتا، فلاں نہیں پڑھ سکتا، فلاں پڑھ سکتا، فلاں کے لیے اتنی سیٹیں ہیں، فلاں کے لیے اتنی ہیں، اکثریت اتنے لوگوں کے لیے۔ لیکن واحد مدارس ہیں جس کے لیے انہوں نے کوٹا سسٹم ختم کر کے کہا کہ کوئی بھی چاہے کسی بھی لسانیت کا ذمہ دار ہو، کسی بھی زبان، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو، کہ ہر ایک کے لیے دروازہ کھلا، وہ تشریف لائے اور پڑھے، یہ دروازہ بند نہیں۔ اگر یہ آپ کے علماء یہ قربانی نہ دیتے، اس قسم کا وحدت کا تصور نہ دیتے، آج ملک کے اندر وہ آگ لگی ہوتی جس کو آپ پہچان نہ سکتے، آج آپ اپنے آپ کو زندہ نہ رکھ سکتے، آج آپ کی مسجد کا یہ حال نہ ہوتا،
آپ دیکھیں کہ ایک وقت آیا 150 سال تک انگریز اور انگریز کی ذریت نے 150 سال تک انگریز کی ذریت نے مولوی سے عوام کو کاٹنے کے لیے ایک ہی تصور دیا کہ اگر تم نے مسجد میں بچہ بھیجا، اگر تم نے مدرسے میں بچہ بھیجا تو یہ بھوکا مر جائے. چونکہ یہ پڑھنے والے جناب بھوکے ننگے ہوتے ہیں، لوگوں سے روٹیاں مانگ کے زندہ رہتے ہیں، ان کی کوئی تنخواہیں نہیں ہوتی، ان کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا، لہذا یہ بے سہارا بے کس قسم کے لوگ ہیں. لہذا آپ 150 سال تک عالمی اسٹیبلشمنٹ محنت کرتی ہے کہ کسی طریقے داڑھی والے اور مولوی مذہبی آدمی سے لوگوں کی اولادوں کو دور کیا جائے. ڈرا ڈرا کے ہمارے گاؤں کے ذمہ دار وڈیرے، شہروں کے وڈیرے اس لیے بچوں کو نہیں بھیجتے تھے کہ ہمارے بچے اگر ادھر پڑھیں گے تو جناب پڑھنے کے بعد یہ بھوکے مر جائیں گے، پیاسے مر جائیں گے، یہ بے سہارا بے کس قسم کے لوگ ہیں، یہ تو ان کو تو کوئی سہارا دینے والا نہیں، ان کو کوئی عزت دینے والا نہیں. خدا کی شان دیکھی کہ جناب قریب ملک افغانستان میں جب 40 سال 42 ملکوں کی فوجیں اکٹھی ہو کر 20 سال تک جنگ لڑتی ہیں اور ذلیل و رسوا ہو کے نکلتی ہیں، اور کالی پگڑی والا مدرسے کا پڑا ہوا جناب ان کے تمام شعبوں میں امام بن کے سامنے آتا ہے اور یہ جہازوں سے جیسے رسوا ہو کے جاتے ہیں. آج پورا یورپ امریکہ کے خلاف اس لیے ہے کہ جناب تم نے ہمیں بھی ذلیل کیا، خود بھی ذلیل ہوئے، اور تم اس طرح بے بارش بے سہارا ہو کے نکلے. اب جناب ان کے ساتھ واسطہ سابقہ پڑا، حقیقی مجاہد کے ساتھ واسطہ پڑا. اب عالمی اسٹیبلشمنٹ نے روپ بدلا، فوراً روپ بدلا. وہ کیا؟ وہ جو اب تک ڈراتے رہے تھے، آج سے 30 سال پہلے تک، 40 سال پہلے تک ڈراتے رہے کہ جناب تم ادھر بھیجو گے تو مر جاؤ گے، بھوکے ہو پیاسے ہو یہ مر جاؤ گے، بے سہارا. اب جناب انہوں نے فوراً روپ بدل کے یہ کہا مدرسے میں نہیں بھیجنا، یہ دہشت گرد ہوتا ہے، مدرسے میں نہ بھیجنا، یہ بڑے خوفناک لوگ ہیں، مدرسے نہ بھیجنا، یہ ہمیں کھا جائیں گے، مدرسے نہ بھیجنا، یہ ہمیں یوں کر دیں گے. اب دنیا میں تعارف یہ کروایا جا رہا ہے یہ سب کو کھا جائیں گے. جیسے الو کے پٹھے پہلے جھوٹے تھے بھوکے ننگے ہونے میں، آج بھی یہ اسی طرح جھوٹے ہیں. وجہ یہ ہے کہ نہ تو انہوں نے کسی کو کھایا، نہ کسی کے لیے بے سہارا بنے، بلکہ ان جیسا ثابت، ان جیسا اپنے مولانا نے 14 ملین مارچ کیے اب پچھلے ٹنور کی حکومت کے خلاف، دھاندلی کے خلاف، اور جناب پورے کے پورے لانگ مارچ کیے، اور جناب کراچی سے لے کے وہاں تک کیا. جب دنیا نے دیکھا کہ امن یوں بھی ہوتا ہے، ملین مارچ یوں بھی ہوتا ہے کہ جناب کسی کے پودے کو نہ توڑے اور جناب ان کی یہ تمام تر چیزوں کا خیال رکھیں. حتیٰ کہ ابھی قریبی باجوڑ پر ایک ورکر پر اتنا بڑا ظلم، اتنا بڑا دھماکہ ہونے کے بعد انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ جمعیت والے ملک کو آگ لگا دیں گے، شاید اب کیا ہو جائے گا. اب جناب انہوں نے ان کا صبر دیکھا، ان کا حوصلہ دیکھا، عدم تشدد کی پالیسی پہ یقین رکھنے کو دیکھا، تو فوراً یہ ماننے اور کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ جناب صبر ہو تو ایسا ہو، ملک کے اندر برداشت ہو تو ایسی ہو. لیکن اس کو آگ نہیں لگنے، اس کو سنبھالا ہے، اس کو طریقہ ہے. ملک میرا ہے، ملک کی چیزیں میری ہیں، ملک کی فوج میری ہے، ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہو، ملک کے اندر بیوروکریٹ ہو، میرا آفیسر ذاتی طور پر مجھے لاکھ اس سے اختلاف ہو، لیکن عالمی دنیا میں میں اسے ذلیل و رسوا نہیں کروں. عالمی دنیا کے سامنے میں اس کا تحفظ کرنا، چونکہ میں اس ملک کا باشندہ ہوں. لیکن یہ کردار آپ کے علماء ہے. آپ کے علماء اگر ان مدارس کا، ان کی قربانی کی کھالوں پہ پابندیاں لگی، ان کے چندے پہ پابندیاں لگی، ان کو دہشت گرد ثابت کیا گیا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ کے استقلال و استقامت، آپ کی عدم تشدد اور آپ کے صابرانہ کردار نے ملک کے اندر سب سے بڑا وفادار آپ کو ثابت کیا. اور آپ وفادار ثابت ہوئے ہیں تو اپنے کردار کی بنیاد پر. اگر آپ کے جذبات کو آگ لگائی جاتی، آپ کو جذبات کے ساتھ سڑکوں پہ لایا جاتا، آپ کو جناب اس طرح کیا جاتا، اپنی مملکت کے خلاف ایک ملک کے اندر جنگ کھڑی کر دی جاتی. جنگ لگانے کے لیے کوئی 42 موقع آئے، 42 موقعوں میں جگہ جگہ پہ کبھی جناب حضرت لاہوری سامنے سینہ تان کے آ رہے ہیں، کبھی مولانا غوث ہزاروی آ رہے ہیں، کبھی حضرت درخواستی آ رہے ہیں، کبھی مفکر اسلام مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ آ رہے ہیں. اور جناب یہ باری باری یہ حضرات ملک کے اندر 25 سال تک 24 سال تک ملک بغیر آئین کے چلتا رہا.
اگر اس ملک کو آئین ملا تو آپ کے علماء کے صدقے میں 1973 کا آئین، اور صرف آپ سے یہی پوچھ لیا جائے اور مولویوں تم نے ملک کو کیا دیا، تو میں یہ کہوں گا سب سے پہلا کام یہ کہ ملک کا جھنڈا لہرایا، دوسرا کام یہ کہ ملک کا آئین دیا، متحدہ آئین دیا، متحدہ دستور دیا۔ اگر ہم آئین اگر اس کو بے لگام چلانا چاہتے ہوتے، اس کو بغیر دستور کے رکھے، آپ کو پتا ہے ترکی کے اندر دستور کتنی مرتبہ ٹوٹا، کتنی مرتبہ بنا؟ 6 مرتبہ دستور وہاں ٹوٹا ہے، 6 مرتبہ نیا دستور بنا، 6 مرتبہ ٹوٹا ہے، 6 مرتبہ نیا بنا ہے۔ اب 7ویں مرتبہ اب جناب اسی 2 مہینوں میں آنے والے وقت میں اب دوبارہ دستور سازی کی ان کا جناب اجلاس ہو رہا ہے اور دوبارہ اصلاحات اور اس کے لیے، لیکن الحمدللہ آپ کے علماء اگر 73 میں مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی ساتھ 9 ان کے علاوہ 8 جماعتیں اور جناب تمام ملک کے اندر تمام کی وحدت کے ساتھ 1973 کا آئین دیتے ہیں۔ اگر آپ پہلی قرارداد جو مولانا شبیر احمد عثمانی نے پیش کی، صرف اسی ایک قرارداد کو اگر آپ پڑھ لیں، اس قرارداد کے اندر شروع کے 3 جزوں میں یہ بات لکھی ہے کہ ملک کا دستوری حصہ کوئی ایک بھی مذہب اسلام کے خلاف نہیں۔ سب سے پہلی قرارداد جو پیش ہوتی ہے اس میں یہ چیز پیش کی جاتی ہے۔ تو اگر ہم ملک کی دستور کی بات آئے تو بے دستور ملک کو دستور دلوائیں۔ اگر ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا گیا، اس کی جنگ لڑے تو آپ کے علماء نے جنگ لڑی۔ اس کے تحفظ کی بات آئی، دنیا اس کے پوری محنت کو، لاکھوں کے خون کو خاک میں ملانے کی کوشش کی پچھلے 4 سالوں میں، لیکن اس کو بچانے کے لیے کردار ادا کیا تو علماء نے کیا۔ فوج کے خلاف وہ تماشا بنا پچھلے 7 مہینوں میں جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ پوری دنیا میں پاکستانی فوج کو مزے کا خیز انداز بنا کر، لیکن اس کے لیے بھی سینہ تان کے مولوی آ گیا کہ فوج میری ہے، فوج سے مجھے اختلاف باتوں سے ہو سکتا ہے لیکن ان کی عزت آبرو پر نہیں کھیلنے دیا جائے۔ اور ملک کا سب سے بڑا دستور، سب سے بڑا حصہ ملک کی اسمبلی، اور اس کو مزے کا خیز انداز بنائے جانے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کو اسمبلی کی عزت و حرمت کو بچانے میں مولوی سامنے آئے۔ آج یاد رکھیے آپ علماء کی اولاد ہیں، ملک آپ کا، ملک کے لیے آج تک آپ کے باپ دادا کی غداری ثابت نہیں ہے، ملک کے لیے آئین دینے کا تصور آپ کا ہے۔ آج ہمیں یہ پہچاننا ہے کہ آنے والے وقت میں ہم نے کیا کرنا، ملک کو اندرونی سازش سے، ملک کو بیرونی سازش سے اگر بچانے کا کردار ادا کرنا ہے تو آج اپنے باپ دادا کے اسی کردار کو زندہ کرتے ہوئے اپنی شناخت صرف اور صرف ایک کہ ہم پاکستان ہیں، اور پاکستان ہونے کے اعتبار سے ہمیں محبت ہے، ہمیں اس سے جزو ایمان سمجھتے ہیں۔ حضرت شیخ العرب والعجم حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ سے حضرت لاہوری نے خط لکھا کہ حضرت ملک تقسیم ہو گئے، ہم جمعیت علماء ہند میں تھے، ہم ان لوگوں کے ساتھ تھے کہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ملک نہیں تقسیم ہوگا، مسلمان تقسیم ہوگا، لہذا ہم اس حق میں نہیں تھے۔ اب ہم آنے والے وقت میں کیا کریں؟ تو حضرت مدنی خط لکھ کے بھیجتے ہیں، فرماتے مولانا کسی مسجد کے بنائے جانے میں اختلاف ہو سکتا ہے، مسجد اتنی ہو یا اتنی ہو، یہ لوگوں کا بناتے وقت اختلاف ہو سکتا ہے، ملک بنائے جانے کا اختلاف تھا کہ اتنا ہو یا اتنا ہو، اب جتنا ہے اس کو مسجد کی حیثیت قرار دیتے ہوئے اب اس کو آباد بھی کرنا ہے، اس کی حفاظت بھی کرنا ہے۔ فرمایا کہ اب ہماری طرف سے نصیحت وصیت یہی ہے، ان حضرات نے شیخ العرب والعجم حضرت مدنی کی اسی نصیحت کو پلے باندھ کر 1957 میں اس کی تشکیل نو کرتے ہوئے جمعیت علماء اسلام کی باغ ڈور سنبھالی۔ آج کے دن تک اولاد حضرت مدنی اس ملک کے اندر اس ملک کو، اس کی عزت و حرمت کو مسجد کی طرح اور اس کو آباد رکھنے کے لیے مسجد کی طرح آج ہم اپنے سے جزو ایمان سمجھتے ہیں۔ ہمیں اسی انداز سے محنت کرنی ہوگی، اسی انداز سے رہنا ہوگا، اور اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو جب تک نظریاتی فکری طور پر ایک جامع سوچ سے آگاہ نہ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم نے انہیں
جناب ناواقف رکھا، کچھ پتہ نہیں کون ان کو کس وقت اچک لے، اور اس کے ذمہ دار بھی مرنے کے بعد ہم ہوں گے۔ سب سے پوچھ گچھ پہلے ہم سے ہوگی کہ آپ نے نظریاتی فکری طور پر اپنی اولاد، اپنے نظریاتی اولاد کو، روحانی اولاد کو، جسمانی اولاد کو کیا آگاہ کیا؟ ہمارے ایمان کی حفاظت بھی اسی میں، ہماری جان کی حفاظت بھی اسی میں ہے۔ ملک سلامت ہے تو ہم سب سلامت ہیں، ملک کو نقصان پہنچا تو ہم سب کو نقصان پہنچا۔ اور باقی جہاں تک یہ میں واضح کر دوں کہ آج کے دن تک 74 سال تو ہو گئے، 74 سال میں میرے اکابر نے، بزرگوں نے عالمی اسٹیبلشمنٹ کے دھندے کو اس ملک کے ساتھ کامیاب نہیں ہونے دیا کہ اس کو سیکولر بنایا جائے۔ میں آنے والے وقت میں بھی میں اپنی اولادوں کو گواہ بنا کے کہتا ہوں یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا کہ اس ملک کو کوئی سیکولر بنا سکے۔ اس میں اسلام کا بول بالا ہوگا، اس میں دین کا بول بالا ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت۔